بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اردو میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج حصہ نظم میں نظم پیام لطیف جو کہ شاہ عبداللطیف بٹائی کی سندھی زبان میں لکھی گئی نظم ہے، اس نظم کی تشریحات کو ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ جو نظم ہے پیام لطیف، اس نظم کو شاہ عبداللطیف بٹائی نے سندھی زبان میں لکھی تھی اور اس نظم کا اردو ترجمہ غلام رسول مہر نے کی ہے، جو کہ ہمارے اس کورس کا حصہ ہیں اور اہم بھی ہیں۔ تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ اشعار کی تشریحات دیکھ لیں گے۔ شعر نمبر 1 ہے، بے اعتدالیوں سے لحیف و نزار ہیں، خود سر ہیں اور چارہ گری کے شکار ہیں۔ حل لغت دیکھ لیجئے۔ حل لغت کیا ہے؟ کسی بھی شعر میں موجود مشکل الفاظ کے معنی لکھنے کو ہم کیا کہیں گے؟ حل لغت کہیں گے۔ دیکھ لیجئے، بے اعتدال حد سے بڑھ جانے والا، خود سر سرکش یا باغی، نحیف و نزار کمزور یا لاغر، چارگر یعنی کام بنانے والا۔ مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ مفہوم کیا ہے؟ کسی بھی شعر کا مرکزی خیال یا کسی بھی شعر کا وہ نقطہ جو شاعر بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اسی کو ہم مختصر ترین انداز میں لکھنے کو مفہوم کہیں گے یا شعر کا مرکزی خیال لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے یہ شعر کا مرکزی خیال؟ انسان اپنے گناہوں میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں اور ان کا ایمان دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ شعر کی تشریح دیکھ لیجئے۔ دیکھ لیجئے، یہ شعر انسانی معاشرتی اور اخلاقی زوال کی عکاسی کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم بے اعتدالیوں، عدم توازن، افراط و تفرید کی وجہ سے کمزور اور ناتواں ہو چکے ہیں۔ نحیف و نزار ہونے کا مطلب ہے کہ ہماری قوت، طاقت اور توانائی ختم ہو چکی ہے اور اس کی بنیادی وجہ ہمارے غیر متوازن رویے اور بے اعتدال طرز زندگی ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ ہم خود سر ہو گئے ہیں، یعنی ہم اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو قبول کرنے کے بجائے اپنی ضد اور ہٹ درمی پر قائم ہیں۔ اس خود سری کے نتیجے میں ہم کسی معقول حل یا اصلاح کی طرف نہیں جاتے، بلکہ صرف وقتی علاج اور ظاہری چارہ گری کے شکار ہو چکے ہیں۔ یہ شعر اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ جب کوئی قوم یا فرد بے اعتدالی کا شکار ہوتا ہے تو وہ نہ صرف کمزور ہو جاتا ہے بلکہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے صحیح راستہ اپنانے سے بھی قاصر رہتا ہے۔ شاعر در حقیقت تنبیہ کر رہا ہے کہ ہمیں اپنے روش کو بدلنا ہوگا، اعتدال اختیار کرنا ہوگا اور اپنی اصلاح کی طرف آنا ہوگا، ورنہ ہم ہمیشہ کمزور اور مشکلات میں گرے رہیں گے۔ مماثل شعر دیکھ لیتے ہیں۔ مماثل شعر کیا ہے؟ وہ شعر جو جس کا موضوع جو ہے نا اس شعر سے ملتے جلتے ہوں، جس کی تشریح ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے۔ آپ اس شعر کو مماثل شعر میں لکھ سکتے ہیں۔ شعر نمبر 2 پہ آتے ہیں، بے اعتدالیاں ہوں تو کیا چارگر کریں، پرہیز ہی نہ ہو تو کیا دوا اثر کرے۔ حل لغت، بے اعتدال حد سے بڑھ جانے والا، پرہیز رک جانا، چارگر یعنی کام بنانے والا، دوا علاج و معالجہ۔ مفہوم دیکھ لیجئے۔ شاعر کہتا ہے بیماریوں سے نجات کے لیے دوا کے ساتھ ساتھ پرہیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ شعر کی تشریح دیکھ لیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اگر کسی بھی معاملے میں بے اعتدالی یعنی زیادتی یا کمی ہو تو کوئی بھی معالج چارگر اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ دوسرے معنوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خود اپنی زندگی میں نظم و ضبط نہیں رکھتے تو دوسرا کوئی ہماری اصلاح کیسے کرے گا؟ دوسرے مصرعے میں شاعر مزید وضاحت کرتا ہے کہ اگر مریض خود پرہیز ہی نہ کرے یعنی علاج کے ساتھ ساتھ ضروری احتیاط نہ برتے تو دوا بھی اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ یہاں شاعر ایک عام سچائی کو بیان کر رہا ہے کہ کامیابی اور بہتری کے لیے محض بیرونی مدد کافی نہیں، بلکہ انسان کو خود بھی اپنی اصلاح اور بہتری کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ شعر صرف جسمانی صحت کے حوالے سے نہیں بلکہ روحانی، اخلاقی اور معاشرتی زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر انسان خود اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش نہ کرے تو دوسروں کی نصیحت یا کسی بھی بیرونی مدد کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں پرہیز نہ کرے یعنی اپنی غلطیوں سے باز نہ آئے تو کوئی دوا بھی اس پر اثر نہیں کرے گی۔ شعر نمبر 3 دیکھ لیں۔ شعرا سازوں میں بیٹھنا سیکھو،
پھر نہ ہوگا کبھی کوئی آزار، راز آئے گا ان کا قرب تمہیں جو بدلتے ہیں فطرت بیمار۔ ٹھیک ہے، اس شعر کا حل لغت اگر ہم دیکھیں، چارہ ساز مدد کرنے والا، آزار نقصان، راس آنا موافق ہونا، قرب محبت یا قربت کے معنوں میں۔ مفہوم کیا ہے شعر کا؟ اے ایمان والو، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو اور جو لوگ دین میں پکے اور سچے ہیں ان کے ساتھ رہو۔ تشریح دیکھ لیجئے۔ شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ اگر تم اپنی تکالیف آزار سے نجات چاہتے ہو تو تمہیں چارہ سازوں یعنی عقل مند، دانا اور مخلص لوگوں کے محفل میں بیٹھنا سیکھنا ہوگا۔ وہی لوگ تمہیں زندگی کے مسائل کا صحیح حل بتا سکتے ہیں اور تمہاری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ دوسرے مصرعے میں شاعر وضاحت کرتا ہے کہ جب تم ایسے لوگوں کے قریب رہو گے جو فطرت بیمار یعنی بیمار سوچ اور منفی رویے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ان کی قربت تمہارے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ان کی نصیحت سے تمہاری سوچ میں مثبت تبدیلی آئے گی اور تمہارے اندر پختگی اور سدھار پیدا ہوگا۔ یہ شعر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اچھے، نیک اور دانا لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی رہنمائی ہمیں ذہنی، اخلاقی اور روحانی طور پر بہتر بنا سکتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں انسان کے لیے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے اور دل کو کیف و سرور کے ساتھ ساتھ پریشانیوں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی انسان جس معاشرے میں رہتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان لوگوں کی جو زندگی ہے وہ نہ چاہتے ہوئے ہماری زندگی پر ان کے بہت سارے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جب انسان اچھے لوگوں کے میں بیٹھنا شروع کریں گے تو اس کی زندگی اچھی ہوگی، اور اگر انسان برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کی زندگی بھی جو نا اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، احساس تک نہیں ہوگا، اور وہ ان لوگوں کے جو نا کی طرز زندگی کو اپنانا شروع کریں گے۔ مماثل شعر اگر ہم لکھنا چاہو تو کیسا لکھیں گے؟ وہ آئے درد و رنج و علم خواب ہو گئے، وہ آئے درد و رنج و علم خواب ہو گئے، ناقابل شفا تھے شفایاب ہو گئے۔ شعر نمبر 4 دیکھ لیں۔ اور کوئی ہو چارہ ساز اگر چارہ درد بے اثر ہو جائے، اس کو حاجت نہیں مسیحا کی جس پہ محبوب کی نظر ہو جائے۔ حل لغت دیکھ لیں۔ چارہ ساز مدد کرنے والا، حاجت یعنی ضرورت، بے اثر ہونا زائل ہو جانا، محبوب یعنی جس سے محبت کی جائے اللہ تعالیٰ۔ مفہوم دیکھ لیں۔ جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہو یا جس نے دنیا میں اللہ کا قرب حاصل کر لیا ہو یا اللہ کی محبت جس نے حاصل کر لی ہو، اسے کسی مسیحا، کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے دنیا کے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اگر کوئی چارہ ساز علاج کرنے والا بھی ہو، لیکن اگر درد ہی ایسا ہو جو کسی علاج سے ٹھیک نہ ہو تو وہ چارہ ساز بیکار ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعض دکھ، خاص طور پر عشق کے درد، عام دواؤں یا علاج سے مٹ نہیں سکتے۔ یہ درد وہی محسوس کر سکتا ہے جو حقیقی عشق میں مبتلا ہو۔ دوسرے مصرعے میں شاعر مزید وضاحت کرتا ہے کہ جس شخص پر محبوب کی نظر کرم پڑ جائے اسے پھر کسی مسیحا، کسی ڈاکٹر یا کسی طبیب کی ضرورت نہیں رہتی۔ یعنی محبوب کی محبت اور اس کی توجہ ہی سب سے بڑا علاج ہے۔ یہ صرف رومانوی عشق تک محدود نہیں بلکہ روحانی عشق پر بھی دلالت کرتا ہے، جہاں محبوب سے مراد خدا یا کوئی عظیم روحانی ہستی بھی ہو سکتی ہے۔ جب اللہ یا کسی ولی کی عنایت حاصل ہو جائے تو دنیا کے تمام دکھ اور تکالیف بے معنی ہو جاتے ہیں۔ یہ شعر عشق حقیقی کی گہرائی، محبوب کی توجہ کی طاقت اور دنیاوی علاج و معالجے کی حدود کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ مماثل شعر دیکھ لیجئے۔ دوا کی حاجت نہ رہی مجھے، وہ لمحہ شفا کا لمحہ تھا، نظر جو اٹھا دی محبوب نے، وہ لمحہ خدا کا لمحہ تھا۔ دنیا اردو میں آج کے لیے اتنا ہی۔ 4 اشعار کی تشریحات آج آپ تک پہنچا دیں انشاءاللہ۔ بہت جلد اگلی ویڈیو میں باقی اشعار کی تشریحات آپ تک پہنچا دیں گے۔ اس پوری ویڈیو میں اگر کوئی سمجھ میں نہ آئی ہو اشعار کی تشریحات و مفاہیم
تو آپ کامنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میری کوشش ہوگی آپ تک جو نا جوابات پہنچا دی جائیں. آپ سب اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا.